السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے آپس میں چند کام کی باتوں کا ڈسکس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ڈسکس۔ اس کو اردو میں مذاکرہ کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ۔ کچھ باتیں میں بیان کروں، کچھ باتیں آپ سنیں۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں، آپس میں مل کر کے مذاکرہ کریں عمل کی نیت سے۔ تو جتنی باتیں یہاں ہوگی ان سب پر عمل کی کون کون نیت کرتا ہے؟ کس کی نیت؟ کس کی نیت؟ عمل کرنا ہے ہمیں۔ جزاک اللہ۔ اصل مقصد کیا ہے؟ عمل۔ دو تین مختلف باتیں آپ سے کرنی ہیں، اپنے بھائی سمجھ کر کے۔ آپ میں سے کچھ میرے بڑے بھائی ہیں، کچھ چھوٹے بھائی ہیں، اور کچھ والد کے درجے کے لوگ ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور میں آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پہچانتا ہوں۔ اس کے باوجود ہم سب محبتوں کے ساتھ یہاں آ کر کے جمع ہو گئے۔ جی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا ایک رشتہ بنایا ہے آپس میں۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آپس میں ہمارا ایک رشتہ بنایا ہے، اور وہ رشتہ ہے بھائی بھائی کا۔ آپ سب میرے، بولو، اور میں آپ کا، تو ہم سب ایک گھر کے لوگ ہو گئے، ایک فیملی ہو گئی نا۔ اب کوئی الگ تو نہیں ہے جی۔ سر نیم اڑ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں،
خونی رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن دینی رشتہ داری میں ہم سب، بولو، ہم سب ایک ہے، ایک رہیں گے، نہیں بولتے انشاءاللہ، ایک ہے، ایک رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے ایک بنایا۔ اب جس کو اللہ نے ایک بنایا، اگر وہ اپنی طرف سے دو ہو جائے تو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ کے بولو۔ بیان تو مجھے کرنا نہیں آتا، بیان مولانا پہلے کر رہے تھے، مجھے نہیں آتا، میں تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے جس کو جوڑ دیا، اگر ہم نے اس کو توڑا تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے؟ جی ناراض ہوں گے۔ تو کون کون ہم میں اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں۔ جی کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں؟ مبارک 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 مبارک۔ بے اللہ کو ناراض اگر ہم کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کتنی ذلت کی زندگی ہمیں گزارنی پڑے گی۔ جی تو سب سے پہلے تو ہم سب کو یہی آج ارادہ وعدہ کرنا ہے کہ جب اللہ نے ہم کو ایک بنایا، اب موت تک ہم الگ الگ نہیں ہوں گے۔ جی اب مجھے تو آپ کا پتہ نہیں ہے، میں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں آپس میں بہت توڑ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ جوڑ۔ ہوتا کیا ہے؟ توڑ۔ اللہ آپ کو مبارک کریں، آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں اتنے دل ٹوٹے ہوئے، اتنے دل پھٹے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں، ناراضگیاں، اللہ اکبر۔ پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ پھر ہم مسلمان باقی کہاں رہتے ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے سے توڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ہم کو اتنا توڑا تو ہم اس کو اتنا توڑتے ہیں۔ جی تو توڑنے والا محمد الرسول اللہ کے امت میں باقی، بولو نا، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد ثلاث، 3 دن سے زیادہ اگر سلام اور بات چیت بند رکھیں گے تب بھی اللہ جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ کتنے دن؟ بولو نا۔ بات بند کرنے کے کرناٹک والے کیا بولتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کی بات بند ہے، اس کو اور بھی کچھ بولتے، کٹی ہے بولتے ہمارے پاس۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ کچھ ہے اس کے لیے کوئی اصطلاح ہے؟ بات بند ماڑیا۔ اگر بات بند ہے تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ بھی، تو آج ہم سب کو مل کر جنت کے دروازے پر اور ایک تالا لگانا ہے یا جو لگا ہوا ہے اس کو کھلوانا ہے؟ سچی بولنا، سوچ کے بولنا۔ کیا کرنا ہے؟ کھلوانا ہے نا۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں کب مریں گے۔ یہاں دعا تک کون بیٹھے رہے گا اور کس کا جنازہ نکلے گا پتہ ہے؟ نہیں۔
پھر مریں گے تو جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میں تو ٹالا پڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بھائی بھائی میں ناراضگی ہے، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی ہے، خاندان خاندان میں بے بناؤ ہے، ایک مسجد کے نماز پڑھنے والے مصلی مصلی میں بات بن ماڑی ہے۔ نماز تو ایک مسجد میں پڑھتا ہے، لیکن یہ اس کے منہ کو نہیں دیکھتا اور وہ اس کے منہ کو نہیں دیکھتا۔ ایسا کوئی اللہ کا بندہ 100 سال جیے اور لوگ 100 سال تک اس کو نمازی، حاجی، زکاتی سمجھتے رہے، لیکن جب مرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی، چاہے وہ جس سے بات بن رکھے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی اگر دل خراب کر لیا اور بات بند ہے تو جنت کا دروازہ، اب اس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو، سب بولو نا، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرنا پڑے گا؟ جو بات بند ہے اس کو چالو کرنا پڑے گا، جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو، جو غلطی کیا ہوا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اتنی سی محنت پر جنت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب چابیاں ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو بولو۔ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم جا جا کر معافی مانگیں گے انشاءاللہ؟ سوچ کے بولنا، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کس سے؟ جہاں جہاں بھی ہم کو سب پتا ہے نا، ہم کو معلوم ہے خالہ سے کتنے دن سے بات نہیں کیا، مومانی کتنے دن سے ناراض ہے، پڑوسی کتنے دن سے ناراض ہے، امام صاحب سے بات بند ہے، امام صاحب کی غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، امام صاحب کو نکالنے کا پلاننگ کی تھی۔ ہم کو سب معلوم ہے ہم نے کیا 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 ہوا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنت کے دروازے کو تالے لگا دیے ہیں۔ معافی مانگیں گے کہ شرمائیں گے؟ شرمائیں گے تو نہیں نا؟ میں جا کو مانگوں گا تو میں نیچے ہو جاؤں گا، میری عزت جائے گی، مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، یہ سوچیں گے؟ جی، معافی مانگنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بولو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ معافی مانگنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پیاری سنت کو ہم سب اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے۔ ادھر آواز سے آ رہی کہ تصدیق کرو، مقامی ساتھی معین الدین، ادھر آواز سے آ رہی کہ پوچھو، پوچھتے رہنا ورنہ پھر نقصان ہو جاتا ہے نا۔ یہ بات بن ماڑی کا جو مسئلہ ہے، مردوں میں 80% ہے، عورتوں میں 110% ہے، 90 نہیں، 110۔ تو بات وہاں تک بھی جانی چاہیے نا، تاکہ آپس میں صلح ہو جائے۔ آپ کے علاقے میں بہت سارے مرد ایسے نکلیں گے جن کی بیوی سے بات بند ہے، بولو نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے۔ اور بہت ساری بیویاں ایسی نکلیں گی جن کی اپنے شوہروں سے بات بند ہے۔ تو میاں اور بیوی ہوتے ہوئے بھی ہم جنت سے محروم ہے۔ تو آج اگر یہ بات دونوں طرف صحیح سے جائے گی تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ آپس میں بولو نا، صلح ہو جائے گی، آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارے نبی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، بولو بولو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، او میرے صحابہ، میں نے زندگی کا ایک لمبا وقت آپ کے ساتھ مل کے گزارا ہے، اور جب مل کے رہتے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ او میرے صحابہ، آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے میں آپ کے درمیان میں موجود نہ رہوں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پردہ فرما جاؤں، آپ کی نگاہیں محمد کو تلاش کرے گی اور محمد نظر نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے او میرے صحابہ اب میرے زندگی کے دن کم بچے ہو۔ او صحابہ کی جماعت، میں محمد، اللہ اکبر، تھوڑا ایمان اگر ہے چیخیں نکلنی چاہیے۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، او میرے صحابہ، میں نے زندگی کا ایک لمبا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، ہو سکتا ہے میری ذات سے آپ پر کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اور زیادتی ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اگر تصور کیا تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہم کو سبق سکھانے کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو سبق سکھانے کے لیے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، او میرے صحابہ، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ کمی بیشی ہوئی ہو، مجھ سے زیادتی ہوئی ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو، آئے کھڑا ہو جائے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں ہیں مسلمان؟ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والوں، آپ سے بھیک مانگتا ہے یہ فقیر، ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے تو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول جن کے طفیل میں ساری دنیا وجود میں آئی، خود جنت جن کے صدقے میں بنائی گئی، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ اگر مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہم میں سے کسی میں ہمت ہی نہیں، ہم تو آستین چڑھا لیتے ہیں، مجھ سے کون بدلہ لے گا۔ کوئی ماں ایسا بہادر جنی ہے جو ہم سے بدلہ لینے کا سوچیں؟ جو یہ سوچتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے ملت میں نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہم، لیکن محمد کے امتی نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ نے جو دیا ہے، جو سکھایا ہے، جو سبق پڑھایا ہے، وہ یہ ہے کہ معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھیں، اور اگر کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے تو پھر وہ مجھ محمد کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بدلہ۔ اللہ اکبر، بدلہ چاہتا ہوں۔
سارے صحابہ حیران، اللہ اب کیا ہونے والا ہے؟ کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ آپ نے میدان جنگ کی صفیں سیدھی کرتے ہوئے ایک لکڑی سے میرے پیٹھ پہ کچوکا لگایا تھا، چبویا تھا، مارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقی ٹیم نہیں بنائی جی کہ 4 صحابہ کی میں ایک ٹیم بناتا ہوں، یہ ریسرچ کرے گی کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے ایسا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو آؤ بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ او دیندارو دیندارو، دین سیکھو۔ او نیک انسانوں، اللہ کے لیے دین سمجھو۔ دین کیا ہے؟ دین صرف باتوں کا نام نہیں ہے، دین صرف دعووں کا نام، خدا کی قسم نہیں ہے۔ دین یہ ہے جو محمد الرسول اللہ سکھا کے گئے۔ آؤ آؤ بدلہ لے لو۔ اب جتنے صحابہ تھے وہ حیران، تعجب میں ڈوبے ہوئے کہ اللہ یہ کون بندہ ہے اور محمد الرسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ جی آسمان بھی سہم گیا ہوگا اور زمین بھی گھبرا گئی ہوگی کہ اب ہونا کیا ہے۔ اب وہ صحابی رسول تھے، آئے، آگے آئے اور قریب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لو بدلہ۔ تو کہنے لگے آقا جس وقت آپ نے میرے پیٹھ کو کچوکا لگایا تھا میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی، پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، ننگے بدن پہ آپ نے کچوکا لگایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بدن سے اپنی چادر ہٹا دی، اپنی پیٹھ کو کھلا کر دیا۔ لو جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا آپ کو حق ہے آپ اسی طرح سے میرے ساتھ کریں۔ اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر کو ہٹایا، اپنی پیٹھ کو کھلا کر دیا، کہا لو بدلا۔ اب وہ صحابی رسول نے جب دیکھا سرور کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مہر نبوت نظر آئی، لپک کے ان صحابی نے آقا کے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اور آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگے آقا آقا کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ کون اپنی قسمت کو آگ لگائے گا آپ سے بدلہ لے کر؟ آقا مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، جب آپ نے اعلان کر دیا میں نے اپنے اوپر نظر ڈالی، میرے نام اعمال میں کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی جو آخرت میں کام آتی۔ آقا اس لیے میں نے یہ پلاننگ کی کہ آج میں آپ کے جسم کو لگ کر بوسہ لوں گا، تو خدا کی قسم میرے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے، اس لیے میں نے یہ سب کیا ہے، آقا معاف کیجیے۔ لیکن آقا نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا، جو مجھ سے توڑے میں اس کو جوڑوں گا۔ معافی مانگنا میرے آقا کی سنت ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا کر کے تعلقات خراب کر دیتے ہیں۔
جب تک تعلقات خراب رہتے ہیں ہمارے جنت کا راستہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بولو پھر بھی آپس میں معافی تلافی نہیں کریں گے؟ جی جی کریں گے انشاءاللہ. تعلقات خراب رہنے میں سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، دماغ بھی خراب اور صحت بھی خراب. یہ تو پتہ نہیں ہوگا آپ کو. تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دماغ خراب رہتا کہ نہیں رہتا؟ اور جس کا دماغ ہمیشہ خراب رہے اس کی صحت بھی ہمیشہ خراب رہتی ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جب انسان ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا تو اس کا جسم خود بخود بیمار رہے گا. تو کتنا آسان، سہل، پیارا، نبوی نسخہ ہے کہ ہم کسی سے بھی ناراض نہیں رہیں گے. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے. بولو. اور جتنا خوش رہیں گے اتنی ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. تو اس فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. آج سونے سے پہلے انشاءاللہ کون کون معافی مانگنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جی سب کریں گے انشاءاللہ. سب کریں گے. تو ابھی 2 سیکنڈ میں خاموش ہوتا ہوں. آپ ذہن میں لائیے کہ کس کس سے معافی مانگنا ہے. آنکھ بند کریں تو سب یاد آ جائے گا. کس سے جھگڑا ہوا تھا، کس سے بدگمانی ہوئی تھی، کس سے بات بند ہے، جنگل کا جھگڑا کس سے ہے، پراپرٹی کا جھگڑا کس سے ہے، میراث کا جھگڑا کس سے ہے، وراثت کا جھگڑا کس سے ہے، گھر کا جھگڑا کس سے ہے، رشتوں کا جھگڑا کس سے ہے، رشتہ داری میں کون کون ناراض ہے. یوں آنکھ بند کر دیں گے اور سب یاد آ جائیں گے انشاءاللہ. اور جب یاد آئیں گے تو پھر اگلی کارروائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور آپ میں سے 50 بندوں نے بھی خدا کی قسم معافی تلافی کر لی تو اس گنہگار کا یہاں آنا اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ سوچ لیا؟ بولو نہیں سوچا؟ سوچ لیا؟ بہت اچھی بات. ایک دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب معافی تلافی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے. بولو بولو بولو. کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں. باپ بیٹے کا بھی نہیں، بیٹا باپ کا بھی نہیں، بیوی کا بھی نہیں، پڑوسی کا بھی نہیں، بوڑھے کا بھی نہیں، جوان کا بھی نہیں، اپنوں کا بھی نہیں، پرائے کا بھی نہیں. کسی کا دل کا توڑنا گناہ کبیرہ ہے. بولو ایک مرتبہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ گناہ. اللہ اکبر. بڑے بڑے جو گناہ ہیں، سب سے بڑے جو گناہ ہے اس کے فہرست میں ایک گناہ یہ ہے. کیا؟ دل کا توڑنا. اب دل کے توڑنے کے لیے ہتھوڑا لگتا کیا؟ کلہاڑی، کوئتا ہے؟ سب سے خطرناک ہتھیار. بولو بولو بولو. زبان. سیکنڈ میں دل توڑ دیتی ہے اور سیکنڈ میں دل، سبحان اللہ، دونوں کام آتے ہیں اس کو. تو ہم توڑنے میں استعمال کریں گے کہ جوڑنے میں؟ ہے؟ خوب سوچے پھر بولے. احمق ہے وہ انسان جو پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے. کیا فائدہ؟ خون کے آنسو بھی رولے، کیا فائدہ؟ حماقت نہیں کرو. بولنے کی بیماری سے توبہ کرو. مت بولو، خاموش رہو، چپ رہو.
1000 سن کر ایک بولو، انشاءاللہ عافیت میں رہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں ان لوگوں پر، ان مردوں پر، ان عورتوں پر آتی ہے جو زیادہ بولتے ہیں۔ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو۔ کیسا رہیں گے؟ زیادہ تر کیسا رہیں گے؟ بولو نا۔ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ جب بولنا ہے تو کیسا بولنا ہے؟ جو بہتر ہو وہی بولنا ہے، اس کے علاوہ بولنا ہی نہیں ہے۔ لوگ ہماری باتوں کو خریدنے لگیں، انتظار میں رہے، اتنا چپ رہو، بہت عافیت ہوگی انشاءاللہ۔ کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا ہماری زبان سے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، ہر معاملے میں کودتے جائیں گے، تو پھر ہزاروں لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، اور پھر ہم تہجد کے ساتھ بھی جہنم میں دھکا دے کر گرائے جائیں گے۔ تہجد کے ساتھ، ادھر تہجد بھی ہے اور ادھر دلوں کا توڑنا بھی ہے، تو پھر 10 سال کی تہجد بھی ہمیں جہنم سے نہیں بچا پائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، بولو، سونے والے بولو، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی باہر سے پریشان حال دوڑے دوڑے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ بولو، نہیں تو پھر بول کے میرا فائدہ نہیں ہے، وقت تمہارا بھی ضائع۔ وہ پیچھے والے بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے، کچھ سو رہے ہیں، کچھ نیچے منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ کیا کنڑا والا بٹھا دینا ترجمہ کرنے بازو؟ بولو نا، پیچھے والے، ادھر والے، سمجھ رہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی باہر سے دوڑے دوڑے آئے، کچھ پریشان تھے، اور آتے ہی اپنی پریشانی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آقا آقا آقا، میرا بچہ میرا بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیا مسئلہ ہے آپ کے بچے کا؟ کہا آقا 3 دن ہو گئے میرا بچہ گم ہو گیا، ماں پریشان ہے، میں پریشان ہوں، کھایا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا، میرا بچہ، دعا کیجئے میرا بچہ مل جائے آقا، میرا بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دل کے کانوں سے سنا، اللہ کے رسول نے دلاسا دیا۔ کیا دیا؟ سمجھتے ہیں؟ غم کو ہلکا کیا۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال انسان آئے تو ہمارا کام ہے اس کو سنبھالا دینا، دلاسا دینا، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سمجھانا۔ تو اللہ کے رسول اچھا 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 بیٹھو بیٹھو، اللہ بہت بڑے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آیا تو بہت بیمار ہے، مرتا کیا بولتے ہیں اس کو؟ مرتا کیا ہے گی تو؟ یہ دلاسا دینا ہوا کہ اور گھبراہٹ میں ڈالنا ہوا، اور پریشان کرنا ہوا، اور ٹینشن بڑھانا ہوا؟ یہ منع ہے۔ کوئی آیا بچہ گم ہو گیا، کتنے دن ہو گئے؟ 3، مشکل ہے اب ملنا۔ کیا بولے؟ اب ملنا؟ وہ اور پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان والے کو پریشان کرنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ بولو، پھر بھی کریں گے، خوب کریں گے۔ روایت میں آتا ہے
جو کسی ایمان والے کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا. کس میں؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا. کل قیامت کے دن جب اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، اللہ اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیں گے. کون کریں گے؟ کون؟ کیوں؟ اس دن میرے بندے کو تو نے پریشان کیا تھا، آج میں اللہ تجھے پریشان کروں گا. بتاؤ ہم پریشان کر کر کے کیا کریں گے؟ جب اللہ ہمیں پریشان کرنے پر آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہے. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنیں. واٹس ایپ کے استعمال کرنے والے اسی وعید میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ بولو، ارے بولو نا. اس وقت سارے دنیا کی سب سے زیادہ جھوٹی خبریں کہیں چلتی ہے تو وہ، بولو زور سے، نوجوان بچے جتنے ہیں سب زور سے بولو، واٹس ایپ پر. کوئی تحقیق، ریسرچ، کچھ بھی نہیں. اب کہاں سے کسی نے لکھ کے ڈالا اور ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. یاد رکھنا، اگر کسی خبیث نے، شریر نے، بدماش نے کسی واٹس ایپ گروپ پر خبر ڈالا کہ فلاں علاقے میں جھگڑا ہوا ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، بس نیوز چلا دی. اب میرے پاس آیا اور میں نے اس کو بغیر تحقیق کے ایک گروپ میں ڈال دیا جس گروپ میں 250 لوگ موجود ہے. اب میری یہ خبر پڑھ کے وہ 250 لوگ پریشان بولتے ہی نہیں آپ ہوئے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئے. 250 لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کا گناہ میرے نام اعمال میں آ گیا. اب کیا میں وہ 250 سے جا کے معافی مانگ سکتا ہوں؟ نہیں مانگیں گے. تو پھر قیامت کے دن خدا وہی مصیبت میرے اوپر لائے گا کہ تو نے میرے بندوں کو پریشان کیا تھا. شوق سے چلائیے واٹس ایپ، شوق سے پوسٹ کیجئے. فیس بک پر خبر بھی نہیں ہے کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ ہمیں کتنی مرتبہ جہنم میں دھکا دے کے گرا چکا ہے. کتنی مرتبہ کوئی بھی خبر آئی اور اٹھا کے چلا دی، فلاں جگہ ایسا ہوا. بعد میں پتا چلا کہ کچھ بھی. ایک جگہ میں پونا شہر میں بیان کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تراویح کے بعد. تو اب بیان ختم ہوا تو ایک بزرگ آئے اور میرے کان میں بولنے لگے، وہ کعبے کے جو امام ہیں عبد الرحمن سدیس، ان کا انتقال ہو گیا، اعلان کیجئے ایصال ثواب کے لیے. 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کی بات. اور عبد الرحمن سدیس آج بھی، ارے بولو نا، زندہ ہے. تو میں نے اعلان نہیں کیا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی. اب وہ بزرگ تھے، مسجد کے ذمہ دار تھے، میں سن کے بول بھی دیتا. میں نے کہا کس نے بتایا آپ کو؟ کہا کہ میرے واٹس ایپ پہ آیا. تو میں نے کہا واٹس ایپ پر آیا، یہی اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے. میں جب تک تحقیق نہیں ہوں گی اپنے زبان سے اعلان کرنا ہے تو تم کریں. تو ایسے کروڑوں جھوٹ واٹس ایپ پر پھیلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے تو وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں آتا ہے. جس دن کوئی کام نہیں آئے گا اس دن یہ ہمارا گناہ ہم پر دوبارہ مصیبت لائے گا. بولو پھر بھی شوق سے یہ کام کرتے رہیں گے؟ جی کون کون نہیں کرے گا؟ ذرا بتائیے تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. جزاک اللہ، ہاتھ نیچی کیجیے. آپ میں سے وہ نوجوان ہاتھ اٹھائے جو آج سونے سے پہلے اپنے واٹس ایپ گروپ میں جتنے فالتو گروپ ہے وہ سب ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ. فالتو گروپ ضرورت ہی نہیں ہے، جہنم میں لے جانے والے ہیں. جزاک اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ اللہ دیکھے گا آپ کریں گے تو، اور پھر اللہ رحمتیں برسائیں گے اگر آپ عمل کریں گے تو.
رشتہ داری کا ایک گروپ ہے تو چل جاتا، تجارت کا ہے، کاروبار کا ہے، ٹھیک ہے۔ فالتو گروپ خامخواہ کچھ کام کی نہیں ہے اور اس میں سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اچھی بری خبریں چل رہی ہے اور ہم اپنے ہی اعمال خراب کر رہے ہیں، اپنے ہی اوپر جہنم واجب کر رہے ہیں۔ آج کا میڈیا کتنا جھوٹا ہوگا آپ اندازہ اس سے لگائیے۔ ہم کو آگے چلنا ہے، کہاں جانا ہے ہم کو؟ کیا چل رہا تھا، کہاں سے کہاں آئے؟ نہیں بولتے، یاد بھی نہیں رکھتے آپ۔ بولو، میں پانی پیے تک سوچو، جو یاد آیا وہ بولو، جس کو یاد آیا بولو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ آپ کے خاندان کو خوش رکھے۔ سنے آپ نے؟ نہیں سنے تو پھر بولو پیچھے سے، کہاں سے ادھر آئے تھے ہم؟ جزاک اللہ۔ گھبراہٹ سے، واٹس ایپ سے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، وہاں سے چلتے چلتے ہم کہاں تک آئے؟ واٹس ایپ تک آئے۔ اور یہ بتا رہا ہوں میں کہ آج کا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے وہ پرنٹڈ ہو، کتنا جھوٹا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے دہلی جا کر کبھی مرکز کو دیکھا ہوگا، دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو جس نے دیکھا ہے مرکز نظام الدین کو۔ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، بعد میں لوگ تو ماشاءاللہ جزاک اللہ جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس کو پہلے بنگلے والی مسجد کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بنگلے والی مسجد۔ جب وہ بنگلے والی مسجد تھی اس وقت وہاں ایک بہت بڑے عالم دین رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک دن سردیوں کے موسم میں صبح صبح اخبار لے کر، پانی کا ہاؤس دیکھا آپ نے سامنے وہاں ہے؟ تو پہلے وہاں دھوپ آتی تھی، اب تو دھوپ نہیں آتی، اب تو ماشاءاللہ، تو وہاں دھوپ آتی تھی، صحن تھا وہ سب خالی، تو وہاں سردیوں سے بچنے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ اخبار سمجھتے ہیں؟ پیپر، نیوز پیپر۔ تو پیچھے سے حضرت جی ثانی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی۔ سننا، جو نوجوان ہے یہاں بہت عاشق ہے، جو ہمیشہ انگلیاں چلاتے رہتے ہیں موبائل پر۔ اخبار پڑھنے والے کا نام کیا؟ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیچھے سے نظر کس کی پڑی؟ حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی نور اللہ مرکزہ کی۔ تعجب ہوا ان کو، بڑا تعجب ہوا کہ مولوی صاحب نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں۔ ہم کو ہوتا کیا؟ رات دن غلیظ موبائل ہاتھ میں ہے، ہم کو افسوس تعجب ہوتا ہے کبھی؟ تو پیچھے سے حضرت جی نے فرمایا، او مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کیا فرمایا؟ او مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ دیکھا تھا نا نیوز پیپر ہے، پھر بھی کیا کہا؟ کیا کر رہے ہو؟ اور ادھر مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی کو پتا چل گیا کہ میرا نیوز پیپر حضرت نے، تو ذرا تھوڑا سا پریشان ہو گئے، شرمندہ، او جلدی سے پھر کیا کہا سنبھل کے، جی مولانا فضل کریم صاحب سن رہے ہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حضرت سننا، یہ بہت کام کی بات ہے۔ کیا فرمایا مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اب دیکھ ہی لیا ہے تو کہا، حضرت میں جھوٹ میں سچ تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ میں جھوٹ میں سچ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ 80 سال پہلے کا میڈیا ہے، آج کے میڈیا میں کتنا سچ ہوتا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جس کی آئی ہے وہ آئی ہے، باقی تو نہیں آئی ہے۔
آج کے میڈیا میں تو سچ کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے جی۔ 80 سال پہلے کا میڈیا، اخبار ایسا کہ اس میں بھی سچ تلاش کرنا پڑتا تھا، اب تو تصور ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا، پانی میں دودھ ڈال کر بیچا جا رہا ہے، تو اب کہاں سے سچ ملے گا ہم کو جی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے کرنے کی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا پوری دنیا نیوز پیپر پڑھنے لگ جائے تو حالات بدلیں گے کیا؟ زور سے بولو جی انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ تو پھر کیا فائدہ وقت ضائع کر کے؟ آج اگر میں آپ میں سے اتنے لوگوں میں سے ایک ایک کو پوچھوں، سچ بتانا خدا کی قسم 3 تسبیحات کس کی پوری ہوئی؟ الا ماشاء اللہ لوگ نکلیں گے۔ کیوں؟ نیوز پیپر پڑھنے کو ٹائم، ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے ٹائم، فیس بک کے لیے ٹائم، واٹس ایپ کے لیے ٹائم، موبائل کے لیے ٹائم، یوٹیوب کے لیے ٹائم، سارے جھمیلوں کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ 3 تسبیحات جس سے نہ ہوتی ہو، بتاؤ وہ کیا اللہ کا ذکر کرے گا؟ کیا اللہ سے محبت کرے گا؟ کیا اللہ کو منائے گا؟ کیا اللہ کے سامنے روئے گا اور گڑ گڑائے گا؟ تو آج ارادہ کر لیں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کو بھی دور رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کسی کے پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ وہ صحابی آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرا بچہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ تو آپ کا بچہ کیسا تھا؟ بائیو ڈاٹا ہی بولتے نا، تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول اتنے سال کا تھا، ایسا قد تھا، ایسے کپڑے پہنے ہوا تھا، اس کا رنگ اس طرح سے گندمی تھا۔ سارا بائیو ڈاٹا اللہ کے رسول کے سامنے رکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو ابھی اللہ کے رسول سن ہی رہے تھے، پڑوس میں بیٹھے ہوئے دوسرے ایک صحابی نے کہا، آقا ایسا بچہ میں نے ابھی فلاں چوک میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی کی دل کو کیا خوشی ہوئی ہوگی، کیا خوشی ہوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ اب وہ جیسے ہی سنے کہ اس چوک میں میرا بیٹا جو 3 دن سے غائب ہے کھیل رہا ہے، وہ اللہ کے رسول سے اجازت لینا بھی اور دوڑنے لگے، میرا بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، او میرے بھائی رکو، آؤ کہاں چلے؟ آقا ابھی آتا ہوں، آقا میرا بچہ مل گیا، پتہ مل گیا، آقا بچے کو لے کے آتا ہوں۔ کہا نہیں، آؤ پہلے آؤ، سنو یہی بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ او نیک لوگو، دیندارو، او سمجھدارو، او اللہ کے نیک بندو، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے بلایا۔ کہا نہیں پہلے آؤ یہاں۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، کیا فرمایا؟ میرے بھائی یقیناً آپ کا بچہ 3 دن سے غائب ہے، اگر آپ کو آپ کا بچہ ان بچوں میں مل جائے، سن رہے ہیں ایک بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ کو آپ کا بچہ ان بچوں میں مل جائے، خبردار اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا، اللہ اکبر، اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ اور سنو، اگر آپ کا بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا مل جائے تو وہیں بیٹھ کر اس سے پیار مت کرنا، اللہ اکبر۔ اب عقل میں آنے والی بات ہے، جس کا بیٹا 3 دن سے غائب ہو اور بیٹا ملے اور باپ بلائیں نہ لے، محبت نہ کریں، بیٹا نہ کہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قربان جاؤں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی قربان، میری آل و اولاد بھی قربان، 100 بار قربان، 100 بار قربان۔ کہ آقا آپ کا حکم سراخ ہوتے، آپ نے جو فرمایا آقا وہی کروں گا، لیکن بات میری سمجھ نہیں آتی آقا، اتنے دن سے میرا بیٹا نہیں ہے، اب مل جائے تو میں بیٹا بھی نہ کہوں، اپنے بیٹے کو بیٹا بھی نہ کہوں، اپنے بیٹے سے پیار بھی نہ کروں، آقا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے بھائی، وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہوں گے، کیا پتا ان کھیلنے والوں میں کوئی بچہ یتیم ہو۔ اللہ اکبر، کہاں نگاہیں ہیں محمد الرسول اللہ، کتنا پیار ہے محمد الرسول اللہ کو ہم گنہگاروں سے، اپنی امت سے۔ تمہیں نہیں معلوم ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہوگا، یتیم، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میرے بھائی تو اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا کہہ کے بلائے گا اور اس یتیم کو اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دل کا توڑنا، بولو بولو بولو، گناہ کبیرہ ہے۔ دل کا توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو اپنا مردہ باپ یاد آ جائے گا، اس معصوم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تیرا حساب لے گا کہ اپنے بچے کی خاطر تو نے میرے یتیم بندے کا دل توڑا تھا، تو کیا جواب دو؟ میرے بھائی تجھے نہیں پتا وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہوگے، کیا پتا اگر تو وہیں بیٹھ کر اپنے بچے سے پیار کرنے لگ جائے، اس کو چومے، اس کو چاٹے، سینے سے لگائے بیٹا بیٹا کہہ کے، کیا پتا ان کھیلنے والے بچوں میں کسی کی ماں اس دنیا میں نہ ہو اور تیرے پیار کرنے کی وجہ سے اس بچے کو اپنی وہ ماں یاد آ جائے جو منومن مٹی کے نیچے سوئی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ اپنی ماں کو یاد کرے گا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ خدا تجھے قیامت کے دن پوچھے گا۔ وہاں مت کرنا پیار اپنے بچے سے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی یتیم کا دل ٹوٹے گا۔ یہ سبق پڑھایا ہے اسلام نے ہمیں، دل کا توڑنا، بولو، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم تو کتنوں کے دل توڑے ہوئے ہیں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات ہے، میں نے اس کو رشتہ مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس نے مجھے نہیں دے کر اس کو دیا، اب میں موت تک بات نہیں کروں گا۔ بولو مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نہیں ہو رہا۔ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، وہ اس کی بیٹی، وہ اس کی بیٹی ہے نا، اس کو اختیار ہے، چاہے جس کو دے چاہے جس کو نہ دے، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی پر ناراض ہو رہے ہیں تو کون سے دیندار ہیں ہم؟ کون سے دیندار ہیں ہم؟ ہم سے بڑھ کر جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارا کام رشتہ بھیجنا ہے، رشتہ جمانا خدا کا کام ہے، اس کے باپ کا بھی کام نہیں ہے۔ خدا نے اگر وہ جوڑا اوپر بنایا ہوگا تو ہر حال میں بنے گا، اور خدا نے ہی وہ جوڑا آسمان میں نہیں بنایا تو کسی کا باپ وہ جوڑا نہیں بنا سکے گا۔ لیکن اتنی سی بات پر ناراضگیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو ہمارے معاشرے میں۔ پھر ہم دیندار بھی ہیں اور دین کے جنازے بھی نکال رہے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جی؟ اور پھر اوپر سے شعر بنتے ہیں، اس نے مجھے نہیں دیا نا، اب اس کے بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بیٹی کا رشتہ
ہونے ہی نہیں دینا ہے. جو بھی مہمان اس کے گھر آئیں گے بچی پسند کریں گے, جاتے ہوئے میاں گری کے ہوٹل میں چائے پیئیں گے تو یہ بھی جائیں گے السلام علیکم اخلاق کے ساتھ, او ماشاءاللہ آپ تو مہمان لگ رہے ہیں ہمارے گاؤں میں. ہاں ہم وہ گاؤں سے آئے ہیں. کدھر آئے تھے؟ وہ حاجی صاحب کے گھر آئے تھے, بیٹی ان کی لڑکی کا رشتے کے لیے. او اچھا ماشاءاللہ. پھر دیکھا ہم نے ماشاءاللہ بچی ہمارے سمجھ میں, بولو نا, آ گئی. اب بچی اس کے سمجھ میں آ گئی اور اس کے پیٹ میں درد. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. اب یہ پوچھتا ہے مہمان, آپ جانتے ہیں کیا ان کو؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ ہاں. زیادہ کچھ نہیں بولتا لیکن صرف منہ بناتا ہے, منہ پہ 12 بجاتا ہے, جھریاں آ جاتی ہے, سلوٹیں آ جاتی ہے. ہاں جانتا ہوں لیکن کیا جی لیکن نہیں میں کیوں بولوں, نہیں میں کچھ نہیں بولتا, آپ اپنا دیکھ لو. ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا رشتہ؟ اب وہ کرے گا, اس کے منہ پہ جو 12 بجے اس کا دل اتر گیا. نہیں کچھ تو فالٹ بچی میں ہے, تب یہ نہیں بول رہا ہے. بچی میں کچھ فالٹ ہے کیا؟ فالٹ سب کس کا ہے؟ اس کے دل کا ہے, اس کے دل کا ہے. ٹوٹا نا رشتہ. اللہ کہتے ہیں میں رحیم و رحمان ہوں, رشتے میں نے بنائے ہیں, اگر کوئی اس کو توڑے گا میں خدا اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. آسان سمجھتے ہیں ہم رشتہ داریاں توڑنا. جی مجھے ایک بوڑھا ملا تھا, رو کے کہنے لگا مولانا اب جینے کو دل نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر کے مر جاؤں. میں نے کہا دادا کیا ہوا, اب تو مرنے کی عمر ہو ہی گئی آپ کی, اب کیوں مرنے کی تمنا, اب تو مرنا ہی ہے. کہنے لگا 2 بیٹیوں کا باپ, 2 بیٹیوں کا, دونوں کی عمر شادی کی نکلی چلی جا رہی ہے. لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, پسند کرتے ہیں, جاتے ہیں تو واپس جواب ہی نہیں آتا. کیوں؟ ہمارا پڑوسی رشتہ توڑ دیتا ہے, ہمارا پڑوسی رشتہ توڑ دیتا ہے. اب یہ رشتے توڑنے والا روز تہجد بھی پڑھے جنت میں جائے گا؟ بولو نا. ہر سال حج پہ جائے تب بھی جنت میں, ہر سال عمرہ کریں تب بھی جنت میں ہیں, میرے سے بڑی پگڑی سر پہ رکھیں تب بھی جنت میں نہیں جائے گا بھائی. دل کا توڑنا گناہ کبیرہ ہے, حقوق العباد میں آتا ہے. جب تک یہ صاف نہیں ہوگا ہماری کوئی عبادت اللہ کے پاس. بولو پھر بھی دل توڑتے رہیں گے انشاءاللہ. بولو جوڑیں گے, خود جڑ جائیں گے اور دلوں کو جی جڑائیں گے. 2 بھائی تھے سگے. کیسے سگے سمجھتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں سگے کو؟ سگے بھائی 2. ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام حسین. ایک بھائی کا نام, دوسرے بھائی کا نام حسین. بڑے کا نام کیا ہے جی؟ حسن بڑے, حسین چھوٹے. سب پہچانتے نا؟ ارے بولتے نہیں, آپ بولو تو. سب لوگ پہچانتے نا؟ حسن حسین کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ دونوں سگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ دونوں بھائی بیٹھے, بات ہو رہی تھی, بات میں بات تھوڑی سی بڑھ گئی. کیا ہو گیا؟ بولو ہی. نیند آ رہی تو ختم کر دیں گے, بھوک لگی تو بیان ختم, ہم کو بہت دور جانا ہے. ختم کر دیں کیا؟ سب مل کے بولو. ختم کرنا ہے کیا؟ ساتھ دیں گے کیا؟ بولیں گے کیا؟ دونوں بھائی کی بات میں تھوڑی سی بات بڑھ گئی. معلوم یہ ہوا کہ سگے بھائی میں بھی
کبھی کبھار اونچ نیچ ہو سکتی، انسان ہے نا، ہو سکتی۔ پھر کیا ہوا کہ دونوں خاموش ہو گئے، حسن حسین سے خاموش، حسین خاموش ہو گئے۔ ایک دن گیا، بات آپس میں نہیں ہوئی۔ دونوں آ رہے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، آقا کی مسجد میں ہیں۔ وہ ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، وہ ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں۔ دوسرا دن آ گیا، دونوں خاموش۔ سننا مسلمانوں، اب جب دوسرا دن ختم ہونے کو تھا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے نام پرچی لکھی، چٹھ لکھی، خط لکھا۔ سمجھ رہے کیا لکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو او میرے ماں جائے، او میرے باپ جائے، تم میرے بڑے بھائی ہو۔ آخر کیا بات ہے کہ ہماری بات میں بات بڑھ گئی اور تم خاموش ہو گئے، بات نہیں کرتے۔ او میرے ماں جائے، کیا تمہیں نانا جان کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ جو 3 دن سے زیادہ سلام اور بات چیت بن رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بڑے بھائی، میں چھوٹا ہوں، میں تیار ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، میں چل کے آنے کے لیے تیار ہوں او میرے بھائی، اور میں ارادہ کر کے باہر نکلا ہوں میرے بھائی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، او میرے ماں جائے، سوچو تو صحیح، اگر میں چھوٹا ہو کر تمہارے پاس چل کے آؤں اور میں معافی مانگوں تو میرے نانا ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو چل کر پہلے جائے گا، پہلے معافی مانگے گا، وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے یہاں بھی او بھائی تمہارے بڑے ہونے کا خیال ہے، کل میدان محشر ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، نانا ابو کھڑے ہوں گے، بولو صلی اللہ، نانا ابو کھڑے ہوں گے، اور اگر میں نے آپ سے معافی مانگ لی تو میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ نانا ابو دیکھیں گے کہ بڑا پیچھے ہے، چھوٹا پہلے جنت میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے پھر ہمارا یہ جھگڑا نانا ابو پہ کھل جائے گا اور نانا ابو کا دل دکھے گا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے بھائی، آؤ، میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، آؤ ہم سینے سے سینہ ملاتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جھگڑا کل قیامت کے دن نانا ابو پر نہ کھلے، ورنہ نانا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ سوچا ہے ہم نے کبھی؟ ہم لڑتے ہیں، ہم جھگڑتے ہیں، ہم جنگل میں جھگڑے کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے کرتے ہیں، ہم بات ایک دوسرے سے بن رکھتے ہیں، کبھی خیال آیا ہمارے یہ جھگڑے محمد الرسول اللہ پر کھلیں گے تو محمد الرسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوں گی، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ہم نے تو ماں کا بھی دل دکھایا، باپ کا بھی دل دکھایا، بچوں کے دل بھی توڑے ہیں، پڑوسیوں کے دل بھی توڑے ہیں، ہم نے علماء کو بھی ستایا ہے، اماموں کے دل بھی توڑے ہیں، اور یہاں تک نوبت آئی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا دل بھی توڑا ہے، پھر بھی جنت کے دعوے دار ہے، پھر بھی دیندار کے دیندار ہے۔ کیسی دینداری ہے ہماری اللہ کے بندو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھو۔ یہ چیزیں ہوتی ہے، رکھنے کی نہیں ہوتی۔ پاسبل ہے انسان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔
ان سارے معاملات کو آج سونے سے پہلے ہم سب کو ختم کر کے ہی سونا ہے. بولو. جہاں مستورات سن رہی ہے، جہاں کہیں بیٹھ کر وہ خواتین بھی ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم کو یہ سارے مسائل کو باقی رکھنا، بہت پیار محبت سے اتحاد اتفاق والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہوئی. اب اگلی بات، چونکہ آپ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کون دونوں؟ جی حسن حسین بولو تو. مستورات اور مرد احباب. تو پہلے یہ بتائیں کہ بیان ختم کتنی بجے کرنا ہے؟ 1:40 ہو رہے ہیں. 2:30 کیا بولے؟ 2:30 بجے. آپ بولو 3 بجے. ماشاء اللہ. کون ہے وہ 3 والا؟ بہت اچھے ماشاء اللہ. جس کو شوگر کی بیماری ہے وہ بولیں گے ابھی بیان ختم کرو مولانا. 3 بجے تک کون بیٹھے گا؟ اللہ آپ کے چہروں کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے. اللہ سکھ بھری زندگی عطا فرمائے، دکھوں سے دور رکھے. بہت اچھا ماشاء اللہ. ایک بات تو کامن دونوں کے لیے عرض کی ہے. اب ایک بات مستورات کے لیے، اس کے ضمن میں ہمارے لیے. جی دین کی ہر بات سب کے لیے ہے. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد رکھیں، بڑے محدث. انہوں نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کتاب کا نام ہے الکبائر. بہت ٹھنڈا ہے. کتاب کا نام ہے الکبائر. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ. اکیلے تھے. بیٹھے بیٹھے آقا کے رونے کی آوازیں آنے لگی. اللہ ہمیں رونا نصیب فرمائے. ہنسنے سے، ہنسانے سے، لطیفوں سے اللہ پورے امت کی حفاظت فرمائے. آقا رونے لگے. آواز اتنی بڑھ گئی کہ حجرہ مبارکہ سے باہر آنے لگی. اب گزرنے والے صحابہ اکرام محسوس کرنے لگے کہ آقا کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو وہاں صحابہ جمع ہو گئے. ایک ایک راہ چلتے چلتے صحابہ کی جماعت جمع ہو گئی اور سب پریشان کہ کیا مسئلہ ہے. آقا اتنا زارو قطار رو رہے ہیں. پوچھنا چاہیے آقا کو، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آقا کے حجرے مبارکہ کو دستک دے، نوک کرے، کھٹکا دے، بجائے دروازہ. جی پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا کہ آؤ علی، یہاں معاملہ کچھ اور ہے. آقا رو رہے ہیں زار و قطار، ہمت نہیں ہوتی ہے کسی کی، آپ آئیں. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو میری کیا ہمت کہ میں آقا کے گھر کو دستک دوں. جی میں ایسا کرتا ہوں کہ فاطمہ کو ساتھ لاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں کیا کرتا ہوں؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور فاطمہ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا قطعۃ قلب آئیں. حضرت علی نے کہا فاطمہ تم ہی ہمت کرو، ہماری تو ہمت نہیں. فاطمہ حجرے مبارکہ کے دروازے پر گئی، سلام کیا، ابو میں اندر آنا چاہتی ہوں. آقا نے بیٹی آئی ہے، آؤ بیٹی آؤ. فاطمہ ابو کے سامنے بیٹھی، دیکھا ابو ہچکیوں سے رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں میں تر ہے. کہنے لگی ابو ابو کیا ہوا، کون سے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے ابو، کس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، آپ اس قدر ہچکیوں سے رو رہے ہیں، باہر صحابہ سن رہے ہیں، بڑی جماعت جمع ہوئی ہے، اللہ کے رسول کیا ہو گیا آپ کو. او میری ماؤں بہنوں بچیوں، او اللہ کی نیک بندیوں، سننا دل کے کانوں سے سننا. کیا کہا؟ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ مجھے معراج میں دکھایا ہوا ایک منظر یاد آ گیا. اللہ اکبر. اور جب بھی میں اکیلا رہتا ہوں اور وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، میری بیٹی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں اور بے اختیار میرے آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹی نے پوچھا ابو کیا منظر دیکھا تھا آپ نے معراج میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب میں معراج پہ گیا مجھے جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. جب میں نے جہنم میں دیکھا بیٹی، جہنم کے ایک علاقے میں، ایک ایریے میں، ایک شعبے میں فاطمہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتیں بڑی تعداد میں اپنے سر کے بالوں پر لٹکائی ہوئی ہے اور نیچے سے آگ چلا رہی ہے. اللہ اکبر. پھر میں نے جہنم میں دوسری طرف دیکھا فاطمہ، وہاں میری امت کی مائیں زبان کے بل لٹکائی ہو رہی تھی اور جہنم کی آگ انہیں جلا رہی تھی. وہ منظر مجھے آج یاد آ گیا فاطمہ، اور بے اختیار آنکھ سے آنسو جانے لگے ہیں. اللہ اکبر. احسان فاطمہ کا. اس نے پوچھا ابو میری ان بہنوں کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا تھا؟ میری ماں سن، اور دیہات کی ماؤں، شہر میں رہنے والی بچیوں، اللہ کا واسطہ سنو 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 سنو. ابو کیوں ان عورتوں کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کو سر کے بالوں کے بل لٹکایا ہوا تھا؟ او مردوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بالوں کے بل لٹکانا آسان کام ہے؟ میری ماں تو خود سوچ، اگر تیرا کوئی بچہ 2 سال کا ہے، ماں وہ کھیلتے ہوئے اگر تیرے سر کے بال کھینچے، کھیلتے ہوئے ماں برداشت نہیں کرتی، چیخ نکلتی ہے، ماں کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، معصوم بچے پر ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ تو 2 سال کا بچہ ہے، یہاں سارے بال کے بل لٹکایا ہوا ہے. آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ میرے امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مردوں پر کھولا کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کرتی تھی؟ غیر مردوں پر کھولا کرتی تھی. اب بتائیے ہمارے گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں کتنی بے حیائی ہے، کتنی لاپرواہی ہے. دیہات کی عورتیں کہتی ہے کیا جی شرمانا، وہ ہمارے سامنے بڑا ہوئے سو ہے تو
سامنے کوئی اگر بڑا ہو جائے تو پردہ ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں پر اپنے سر کے بالوں کو کھولا کرتی تھی۔ اے میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، آپ کو بال بڑھانے کا بڑا شوق ہے، مبارک ہو، بڑھائیں، آئل لگائیں، کریم لگائیں، لیکن شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں، جتنے بال آپ کے ہیں ان کو چھپانا واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ بولو، بڑھائیے، آپ بڑھائیے، اجازت ہے۔ بال عورت کی خوبصورتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا، بالکل بڑھائیں، جتنے چاہے بڑھائیں، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی پر وہ بال کھلنے نہیں چاہیے۔ تو بڑھائیے۔ اب یہاں بڑھائے جا رہے ہیں، اتنے بال بڑھتے ہیں کمر کے نیچے، اور جب آپ کی گھر کی خواتین برقع پہنتی ہے تو اوپر چھوٹا اسکارف لگاتی ہے۔ کتنا اسکارف؟ چھوٹا، نوز پٹی چھوٹی، اس کے نیچے سے سارے بال غیر مردوں کو نظر آتے ہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟ بولو، سب مل کے بولو۔ اب آپ بولیں گے ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تو آپ کو نہیں سنا رہے، دونوں کو سنا رہے ہیں، اور آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہے، آپ میں غیرت ہوں گی تو وہ احتیاط کرے گی۔ گھر کے مرد جب بے غیرت ہوتے ہیں تو عورتیں بے حیا ہو جاتی ہیں۔ جی، مردوں کا قصور ہے اس میں، مردوں کا بھی قصور ہے اس میں۔ ایک چھوٹی سی بچی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، بچی چھوٹی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم کیا بولیں گے؟ چھوٹی ہے، چھوٹی تو ہے۔ ارے جب چھوٹی سے نہیں بچاؤں گے تو بڑی سے کب بچاؤں گے؟ جی، نظریں بچانے کی عادت ہوگی تو سب سے بچے گی، اور بچانے کی عادت نہیں ہوگی تو کسی سے بھی نہیں بچے گی۔ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، جیسے بیان ہو رہا، ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، تو سب ایسے پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ مرد کو مرد دیکھ رہے ہیں۔ برا ہے؟ دیکھ سکتے نا، مرد کو مرد تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، غصہ ہوئے اور کہا کتنے آوارہ ہیں آپ کی آنکھیں، ذرا خیال تو کرو، جن آنکھوں میں اتنی آوارگی ہو کہ ہر آنے والوں کو وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، تو بتاؤ جو مردوں ہی سے اپنی آنکھیں نہ بچا سکے، عورتوں سے کیا بچائیں؟ یہ آوارہ پن ختم ہونا چاہیے۔ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ آئی کانٹیکٹ نظروں کو جھکانا چاہیے۔ نہیں، ہم مردوں سے بھی آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے، جب مردوں سے نہیں ملاتے، خدا کی قسم عورتوں سے تو قیامت کے صبح تک نہیں ملائیں گے۔ بچی تو ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے جھکا دی اور کہا بیٹی سر سے دوپٹہ کہاں چلا گیا، کیسے اتر گیا؟ بچی نے کہا مولوی صاحب جب سے مردوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں نوچ کے پھینکی ہے، ہم نے اپنے سر سے دوپٹے اتار دیے۔ آپ کیا سمجھتے؟ بچے سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جب سے مردوں نے اپنے سروں سے، بولتے ہی نہیں۔ بتائیں 500 لوگ ہیں یہاں، کتنے سروں پہ پگڑیاں ہیں؟ جی سنت ہے نا، کبھی تو ہونا چاہیے نا سر پہ پگڑی، تو لوگوں بچوں کو پتہ بھی چلے گا یہ پگڑی ہے کیا۔ جب سر پہ پگڑی میری بیٹی دیکھے گی تو سوال کرے گی ابو یہ کیا ہے۔
جب میرا معصوم بچہ میرے سر پہ پگڑی دیکھے گا تو پوچھے گا ابو یہ کیا ہے؟ تو پھر ابو اس کو سمجھائیں گے یہ سنت رسول ہے. بولو سبحان اللہ. کیا ہے؟ دیکھیں گا ہی نہیں تو 60 سال کے بچے ہو گئے, 80 سال کے ابا ہو گئے, کبھی اس نے پگڑی, ابھی ٹھیک ہے روز نہیں باندھو, جنگل میں جاتے ہوئے نہیں باندھو, بس میں نہیں باندھو, جمعہ کو تو, ارے بولو نا, عید میں, عید میں تو باندھو, جمعہ کو تو باندھو, خانقاہ آتے ہوئے تو لگاؤ, کم از کم سنت تو سمجھ میں آئے گی. اس لڑکی نے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے, شاہ جی جب سے مردوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتاری ہے ہم بچوں نے دوپٹوں کو نوچ کے پھینکا ہے. اس لیے مردوں کو سنانا ضروری ہے کہ مردوں پگڑیاں پگڑیاں ہیں, ہمارے تو سر سے ٹوپیاں بھی اتر گئی. کتنے نوجوان ٹوپیاں لگاتے ہیں, پھر کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں سروں پہ دوپٹے رکھے گی؟ وہ باپ جس نے اپنے بچیوں کے سامنے ایک مرتبہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھی, وہ کیا امید رکھتا ہے کہ میری بیٹی دوپٹہ لگائے گی, میری بیٹی اسکارف والی بنے گی, میری بیٹی حیا و حجاب والی بنے گی؟ سر کا, باپ کا کھلا سر دیکھ کر بچیاں اپنے سروں کو کھولے گی, گناہ باپ کے نام اعمال میں آئے گا. تو یہ باتیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بیٹی فاطمہ, یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں کے بالوں کو غیر مردوں پہ کھولا کرتی تھی. کیا سزا ہے؟ اللہ جہنم میں بالوں کے بل لٹکا رہے ہیں. میری ماؤں بہنوں, خوب بال بڑھائیں, لیکن آج وعدہ کر کے جائیں کہ ان بالوں کو چھپانے کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ چھپانے کا. بالوں کا مسئلہ اتنا نازک ہے, مرد سنیں, عورتیں سنیں, کہ یہ جو سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں سے کہیں سے بال نظر نہیں آنا چاہیے. ایک بار عورت نے اسکارف دوپٹہ پہن لی ہے تو وہ اس کو ایسا پہنے کہ سر کا کوئی بال کہیں سے نظر نہ آئیں. اور اگر نماز پڑھ رہی ہے تب بھی مسئلہ یہی ہے اور نازک ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے تو آپ بتائیے عورتیں نماز کہاں پڑھتی ہے؟ گھر میں. اور اس کے لیے حکم ہے گھر کے گھر میں, اور اندر کے اندر کوئی کمرہ ہے تو ایسی جگہ پڑھے. اب جب گھر میں نماز پڑھے گی تو گھر میں تو بازار کے مرد آتے نہیں ہیں, غیر مرد آتے نہیں ہیں, تب بھی مسئلہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا عورت جب گھر میں نماز پڑھے تو وہ اپنے بالوں کو پورا چھپا لے, کوئی چند بال بھی اس کے نظر آنے لگے. پہلے تو چھپایا تھا, 2 رکعت پڑھ لی اور درمیان میں دوپٹہ, بولتے نہیں, کیا ہو گیا؟ اجڑ گیا, کھل گیا, پھسل گیا, سلپ ہو گیا, اور وہاں سے تھوڑے سے بال نظر آنے لگے. کتنی دیر آنے لگے؟ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے مقدار وہ بال کھلے رہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز, اور کیا بولیں گے اس کو, ضائع ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, نماز ہوتی ہی نہیں ہے. کتنے دیر؟ تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنے کے مقدار اگر بال کھلے رہیں گے. نماز میں 3 تسبیح کے مقدار اور بازار میں 24 گھنٹے کھلے, کیسی جنت ملے گی؟ نمازی نہیں ملے گی تو جنت کیسے ملے گی؟ اب آپ اپنے گھڑیوں میں دیکھیں, میں تسبیح پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے گھر میں تعلیم دے عورتوں کو جا کر کے, کتنی دیر بال کھلے رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. دیکھو اپنے اپنے گھڑی میں دیکھو, موبائل میں دیکھو. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. ہو گیا. کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 4 5 6, اس سے زیادہ نہیں.
6 سیکنڈ اگر وہ بال عورت کے کھلے رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. مسئلہ یاد رکھیں گے؟ مسئلہ یاد رکھیں گے؟ اپنے اپنے گھروں میں جا کر دوبارہ مذاکرہ کریں گے، ہے نا؟ اب نماز جب گھر کی کوئی بھی عورت پڑھے، بچی پڑھے، بہو پڑھے، بیوی پڑھے، ماں پڑھے، تو اس پر دھیان دیں گے اور کہیں گے کہ اپنے دوپٹے کو اس طرح سے اچھے سے باندھ لو. اور اچھے سے باندھنے کے لیے دوپٹہ چاہیے کاٹن کا. کہے گا بن گیا تو بن جاتا ہے، دوسرے دوپٹے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. اب اللہ نے اور فضل کیا، اسکارف آ گئے، وہ سلے ہوئے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ایک بار ڈالو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ نہ کھلتا ہے نہ گرتا ہے. تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ اسکارف لگائے نماز پڑھتے ہوئے عورتیں، بہت اچھا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. یہ بالوں کا مسئلہ جو ہے بڑا نازک ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. تو بڑھانا اگر ضروری سمجھتی ہے تو اجازت ہے، لیکن چھپائیں. اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نہیں کھولے جا سکتے. جتنا بڑا سائز ہے بال کا اتنی بڑی پھڑکی، دوپٹہ، اسکارف پہننا ضروری ہے، ورنہ بائک پر جائے گی اور بال لہرائیں گے، ایک ایک سیکنڈ حرام کا گناہ نامے اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے اللہ کی بندیوں، آپ سے کہا جا رہا ہے ذرا حیا و حجاب کی پابندی آج سے شروع کر دیں. اب تک کی زندگی جیسے گزری، لیکن اب احتیاط کریں، کیونکہ مرنا ہے، کھانا کمانا تو ہے، جنگل جانا ہے جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. میں تو منع نہیں کرتا. ہم دیہات میں رہتے ہیں، ہمارے جنگل ہے، کپاس چننا ہے، کھیت کو پانی پلانا ہے، اجازت ہے جاؤ. لیکن کیسے؟ پردے کے ساتھ. بولو کیسے؟ پردے کے ساتھ جاؤ نا، میاں بیوی دونوں کام کرو، مسئلہ کچھ نہیں ہے. کوئی تیسرا آدمی آئے تو فوراً پردہ کر لو. برقعے کے ساتھ کپاس نہیں چن سکتے؟ بولو نہیں چن سکتے. برقعے کے ساتھ کھیت کو پانی نہیں پلا سکتے، برقعے کے ساتھ بکریاں نہیں چرا سکتے. ہر کام ہوتا ہے اللہ کے بندو، لیکن حیا کے ساتھ ہونا چاہیے. جی ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، تھک گئے ہوں گے تو بولو، نہیں تو عشق کے ساتھ بولو، صلی اللہ اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے آئے. ہم بھی جاتے ہیں اپنے بیٹیوں کو ملنے. جی شادی شدہ بیٹیوں کو ملنے جانے والے باپ ہاتھ اوپر کریں. بہت کم ہے، باقی کو اولادی نہیں ہے یا شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اللہ قبول فرمائے. یہ سنت ہے. بولو کیا ہے؟ بولو بیٹیوں کو ملنے جانا بوجھ نہیں بننا داماد پہ، لیکن بیٹی کو ملنے ضرور جانا، خیر خیریت پوچھ کے آنا. بہت دل خوش ہوتا ہے بیٹی کا. باپ کے آنے پر تو اس کو جنت مل جاتی ہے. بعض تسڑے باپ ہوتے ہیں، تسڑے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھیں گے. اب یہ مراٹھواڑے کا لفظ ہے، کیا بولیں گے مولانا اس کو کرناٹک میں؟ چھوٹے دماغ کے، کم عقل. وہ جانے تو شادی کر کے دے دیں، جانے تو وہ جانے، اس کا شوہر جانے. جان نکلتی ہے ان کی بیٹیوں کے پاس جاتے ہوئے. ظالم ہے ایسا باپ اپنے بیٹی کے حق میں، یاد رکھنا. بے غیرت بھی مت بنو. گئے داماد کے گھر کو تو 8 دن وہی آنے گا ہی نہیں، 8 دن تک. یہ بے غیرتی ہے. جانا آنا. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی یاد آئی. بیٹی یاد نہیں آئے گی تو کون یاد آئے گا؟ فاطمہ کے گھر چلے گئے. فاطمہ، جی ابو آؤ نا. ابو کیسے آنا ہوا اچانک؟ ابو آئیے ابو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول گھر میں تشریف لے گئے. کہنے لگے میری بیٹی آج مجھے تیری بہت یاد آ رہی تھی. اللہ اکبر. بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں. بیٹی تھی. سننا او بیٹیوں،
اور بیٹیوں سننا، بیٹی تھی، بیٹی نبی کی تھی، بیٹی تربیت یافتہ تھی، بیٹی جنت کے عورتوں کی سردار بیٹی کہ ابو آؤ ابو آپ تشریف رکھیے نا، ابو میرے شوہر علی گھر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر گاؤں کا کوئی چیئرمین ہے اور وہ بیٹی کو لینے جائے تو بیٹی دولہے کو پوچھتی بھی ہے، جانے تو میں بول دوں گی ابا آئے تھے، ابا تمہارے سامنے وہ کیا بولے گا، یہاں نبی ہے، نبی۔ فاطمہ کہہ رہی ہے ابو آئیے نا، علی گھر میں نہیں ہے، آپ انتظار کریں، علی آئیں گے تو پوچھ کے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ علی آئیں گے تو بولو ایک اللہ کی بندی سنے، اگر یہ آواز وہاں تک جا رہی ہے، اگر آپ کی شادی کر دی گئی تو پھر آپ کے لیے سب کچھ شوہر، سب کچھ شوہر۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، چہرہ دمکا ہوا ہے خوشی میں اور نتنے پھول رہے ہیں، خوشبو سونگتے ہوئے آئے اور دروازے پر آ کے کہنے لگے فاطمہ ایسا لگتا ہے شاید آقا آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو۔ کہا جی علی کس نے بتا دیا؟ کہنے لگے فاطمہ آقا آئے اور بتانے کی ضرورت پڑے، گلی کا چپا بتا رہا تھا کہ یہاں سے محمد گزرے ہیں۔ بولو۔ خوشبو آ رہی تھی کس کی؟ آقا کے گزرنے کی۔ وہی خوشبو سونگتے سونگتے حضرت علی بھی اپنے گھر آ گئے۔ کہا فاطمہ گلی کا چپا بتا رہا تھا کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آقا آ گئے؟ ہاں علی، ابو کو میری بہت یاد آ رہی تھی، ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ تو حضرت علی نے فوراً کہا تو فاطمہ تم نہیں گئی؟ چلی جاتی، آقا کو انتظار میں بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ اب چلی بھی جاتی تو میں تمہیں کچھ کہتا، آقا لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ ابو مجھے سب یاد ہے، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، ابو آپ نے ماں کی مامتا بھی دی تھی اور باپ کا پیار بھی دیا تھا۔ ابو مجھے یاد ہے آپ نے مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹی فاطمہ اب میں تجھے علی کے حوالے کر رہا ہوں، فاطمہ یاد رکھنا اگر تو اپنے گھر کو جھاڑو لگائے اور جھاڑو لگانے کے بعد جو مٹی کچرا کوڑا جمع ہو اس کو پھینکنے کے لیے بھی شوہر کے اجازت کے بغیر گھر کے باہر نہیں نکلنا۔ اس کچرے کو پھینکنے کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر مت نکلنا۔ ابو میرے ابو نے مجھے کہا تھا علی مجھے یاد ہے، میرے ابو نے سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ اب میں تجھے علی کے حوالے کر رہا ہوں، اگر تیرے پڑوس میں کوئی عورت رہتی ہو اور تو اپنے گھر کے چوکھٹ میں اپنے گھر کے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس سے بات کرنا چاہے تب بھی علی کے اجازت کے بغیر مت کرنا۔ گھر کے باہر نکلنے کا نہیں، گھر کی چوکھٹ میں بھی اگر کھڑے ہو کر تجھے کسی عورت سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے مسئلے نکلیں گے اس سے اگر تفصیل میں جائیں گے تو۔ اللہ اکبر، شوہر کے اجازت کے بغیر علی میرے ابو نے تو ایسی تعلیم دے کے مجھے بھیجا ہے، میں گھر سے باہر کیسے چلی جاتی؟ اب چک میاں گیری کی اگر رہتی تو، میاں گیری نام ہے، کیا نام ہے کہوں گا؟ چک میاں گیری، چک میاں گیری
میاں گیری کی اگر رہتی اور اس کا باپ چیئرمین ہوتا اور وہ لینے کو آتا تو یہ پرس اٹھا کے نکل جاتی کہ نہیں جاتی؟ سچی بولو، اور جھوٹے بہانے کرتی۔ شوہر کہتا کہ کیسے، میں کیا کروں، تمہارا موبائل سوئچ اپ آیا تو؟ الٹا شوہر کے اوپر سوال۔ 3 مرتبہ میں نے ٹرائی کیا، آپ کا بزی آ رہا تھا، ابا کو کب تک بٹھاتی میں، اس لیے میں نکل گئی، کیا کرنا ہے کرو۔ لا حول ولا قوت۔ شوہر شوہر شوہر، اے میری بہن، میری ماں، شوہر، اللہ اکبر، تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ میری ماں، یہ تیرا شوہر تیرے ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل ہے۔ شوہر ناراض، اللہ ناراض۔ شوہر ناراض، اللہ ناراض۔ شوہر کو ہم سمجھتے کیا ہے؟ کیوں ہمارے گھروں میں اتنی پھٹن ہے میاں بیوی میں؟ کیوں ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں سیرت سمجھ نہیں آتی؟ رسول اللہ کی تعلیم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ نہیں جا سکتی کوئی عورت اپنے گھر کے باہر جب تک کہ اس کا شوہر اجازت نہ دے۔ دواخانہ جانا ہے تب بھی اجازت کے بعد، جی باپ کے گھر جانا ہے تب بھی اجازت کے بعد، بازار جانا ہے تب بھی شوہر کے اجازت کے بعد۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے بولو نہیں نکل سکتی۔ فاطمہ نے کیا پیارا سبق دیا۔ علی مجھے تو اتنا سمجھا کہ آج کی مائیں بیٹیوں کو الٹا پڑھاتی ہے، دیکھ یہ موبائل چھپا کے لے کے جا، تھوڑی بھی تکلیف ہوئی تو مجھے مس کال دے، مہمان زیادہ آئے تو پکانے کی ضرورت نہیں، تیرے شوہر کے واسطے تجھے بھیج رہے ہیں۔ ایسی بیٹی نان سکتی؟ جی پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق اور خلا ہوتی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے۔ ماں غلط گائیڈ کر رہی ہے بچیوں کو، باپ غلط گائیڈ کرتا ہے بچے کو، فون کرتے بیٹی تو اچھی ہے، ارے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، بیٹی مجھے یقین ہے تو اچھی ہی ہوگی، ختم ہو گئی بات۔ بچی کہ امی تھوڑی تکلیف ہے، بیٹی تھوڑی تکلیف کے بعد بڑی راحت ہے، رہو، سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ لیکن اگر ماں باپ اسلام کی تعلیمات سیکھے ہوئے نہیں ہے، ہزاروں بچیوں کی زندگی آگ لگ رہی ہے، جہنم بن رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جلدی کرو جلدی کرو فاطمہ جلدی کرو، آقا کو انتظار میں بٹھایا، جاؤ جاؤ جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے جاتی ہوں علی، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے۔ بولو سبحان اللہ، میری ایک کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے فاطمہ؟ بولو، کر لیں گے قربان؟ جی عورت بولے اور مرد نہیں کرے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولو کیا کنڈیشن ہے؟ کہا کنڈیشن یہ ہے علی کہ آقا آگے آگے چلیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر جگہ آگے کون رہیں گے؟ آقا ہی رہیں گے۔ آقا اور پیچھے کا تصور کرے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آقا آگے آگے چلیں گے، میں آقا کے پیچھے پیچھے چلوں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ علی تم میرے پیچھے پیچھے آنا۔ بولو تم سبحان اللہ، بولو بولو بولو، اب بولو انشاءاللہ۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ گو کیچھے بولے میری بیوی، میں اس کو بولا جا تو وہ جاتی، اور فون کرے تو آتی۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے اپنا گاؤں اپنا کوئی نہیں رہتا، اپنا کوئی رہتا، گاؤں اپنے باپ کا ہے، اپنا گاؤں نہیں، شریعت اپنی۔ اپنی کون؟ بولو، گاؤں اپنا نہیں، شریعت اپنی۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بولو آج کا زمانہ زیادہ بہتر ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ؟ سوچ کے بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کون سا زمانہ بہتر؟ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ رسول اللہ خود موجود، زمانہ رسول اللہ کا، اور رسول اللہ
خود لے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بیٹی کیا بول رہی ہے؟ ابا کے ساتھ خالی نہیں جاؤں گی شوہر، تم کو بھی پیچھے پیچھے آنا پڑے گا۔ چکمیا گیری کے کتنے لوگ اپنی بیٹی کو چھوڑنے اسکول جاتے ہیں، بولے پڑوس میں چھے، تو کیا اللہ کے رسول دوسرے گاؤں کو جا رہے تھے کیا؟ ارے بولو نا، دوسرے دیش کو جا رہے تھے کیا؟ پیدل ہی تو جا رہے تھے، پڑوس میں ہی تو جا رہے تھے۔ کتنی سیکورٹی، کتنی پرائیویسی، نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیوں؟ معلوم تھا 1500 سال کے بعد ایسے نکمے لوگ آئیں گے جو اپنی بیویوں کو بھی اکیلے بھیجیں گے اور اپنی بیٹیوں کو بھی اکیلے بھیجیں گے۔ ان کو درس دینا تھا کہ لڑکیوں کو اتنی سیفٹی دی جاتی ہے، عورتوں کی اتنی قدر کی جاتی ہے، عورتوں کی اتنی پرائیویسی ان کا حق ہے جتنی فاطمہ خود اپنے لیے مانگ رہی ہے۔ جی وہاں کوئی خطرہ، بولو نا، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، لیکن قربان جاؤں میں اور میری نسلیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ دنیا کو بتایا کہ عورت کیا چیز ہوتی ہے اور عورت کو کتنی پرائیویسی ملنی چاہیے۔ ہم تو دوسرے گاؤں کو بھی بھیجتے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کیا بھی نہیں ہے، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، باگل کوٹ جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کیا نہیں، بولے وہ سالہ آپ کو ریسیو کرتا اور دولہا یہاں سے بٹھا کو چھوڑتا۔ جائز ہے؟ بولو زور سے، ہاں جائز ہے، جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہاں سے باگل کوٹ جانے تک بیچ میں کیا کیا ہو سکتا ہے معلوم ہے؟ ارے بولو نا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ روز ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ اکبر، اتنی غلاظتیں، اتنی بے پردگی، اتنی خباثتیں، اتنی غزالتیں، اتنی دشمنیاں، اتنا کمیونل ماحول، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود ہماری بے غیرتی، دیندار بڑے بڑے دیندار سمجھے جانے والے ادھر سے بٹھا کو چھوڑتے ہیں اور ادھر ریسیو کراتے ہیں، اور بیچ میں جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ایک دن آتا ہے وہ اسکول جانے والی بچی ماں کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ فقیروں کی بولی ہوئی باتیں پلے نہیں پڑتی ہے۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے جتنا ہم بول رہے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو کریں گے فکر انشاءاللہ، پڑھاؤ لیکن چھوڑو بھی اور لینے بھی تو پڑھاؤ، ورنہ 1000 درجے زیادہ بہتر ہے نہیں پڑھاؤ۔ 1000 درجے نہیں پڑھاؤ، عزت ہی نہیں بچے گی تو تعلیم کیا کرے گی؟ آبرو نہیں بچے گی تو تعلیم کیا کرے گی؟ انسانیت نہیں بچے گی تو تعلیم کیا کرے گی؟ شریعت ہی نہیں بچے گی تو تعلیم کیا کرے گی؟ اسلام نہیں بچے گا تو تعلیم کیا کرے گی؟ پڑھائیے، خوب پڑھائیے، لیکن غیرت کے ساتھ پڑھائیے، خود لے جائیے، خود لائیے۔ بولو نہیں کریں گے، ہم سے نہیں ہونا ہے، بولو زور سے۔ کہا علی میری ایک کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے فاطمہ؟ ابو آگے، میں درمیان میں اور پیچھے تم چلنا۔ فاطمہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، چلو۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ کے رسول چل رہے ہیں، حضرت فاطمہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور حضرت علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ گھر آ گیا، فاطمہ کو چھوڑ دیے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ اب مجھے اجازت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کون اجازت لے رہا؟ شوہر۔ کون اجازت لے رہا؟ کس سے؟ ہم لیتے ہیں، اس کو کیا پوچھنے کا؟ کیا بھی ضرورت نہیں اس کو پوچھنے کی؟ کیوں نہیں ضرورت بھائی؟ بیوی ہے نا، جیون ساتھی ہے نا، وہ نہیں پوچھ کو گئی تو برا لگتا نا، ہم نہیں پوچھ کو گئے تو اس کو بھی تو امید رہتی ہے، آس رہتی ہے، اپنائیت رہتی ہے۔ فاطمہ آپ پہنچ گئی، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، اجازت؟ کہا جی علی جائیے، جزاک اللہ۔ کہا کہ جاتے جاتے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں فاطمہ۔ تو بولے پوچھو۔ یہ جو آپ نے کنڈیشن لگائی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھا نہیں۔ نہیں سمجھے تو پوچھنا، نہیں سمجھے تو پوچھنا، بدگمان نہیں ہونا۔
پوچھنا. تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی مجھے چونکہ ابو کے گھر آنا تھا، پیدل آنا تھا جی، ہماری طرح 5-5 ہزار کے چپل جوتے شوز تو تھے نہیں، زندگی سادہ تھی. اب میں جب اپنا پیر کھلا پیر زمین پہ رکھوں گی تو میرے پیر کا نقشہ زمین پہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ مٹی پہ آپ پیر دے کے آئیں گے تو پیر کا نقشہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا جی؟ زمین کے نیچے کی مخلوق کی نظر اس پہ پڑے گی. اللہ، انسانوں کی نہیں، زمینی مخلوق کی. تو میں نے یہ طے کیا کہ پہلے ابو پیر دیں گے اور ابو کے پیر پر میں پیر دوں گی، تاکہ میرے پیر کے بنے ہوئے نقشے کا پردہ زمین کے مخلوقات سے ہو جائے. بہت نازک بات ہے، چک میاں گیری والے سمجھیں گے بھی کہ نہیں اللہ کو معلوم. اور علی میں نے تمہیں پیچھے پیچھے اس لیے چلایا کہ جب اوپر میرا پیر رہے گا تو اوپر والی مخلوقات کی نظر اس پر نہ پڑے، آپ اس پر پیر دے کے آئیں گے تو دونوں طرف سے میرے پیر کے بنے ہوئے نقشے کا پردہ ہو جائے. ہمارے چہرے کھلے ہیں، ہمارے جسم کھلے ہیں، ہمارے سر سے دوپٹے کو گرے ہوئے ہیں، ہم اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، ہمیں پردہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حجاب کیا ہے. اور حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے میں اگر مر جاؤں تو میرا جنازہ دن کے اجالے میں گھر سے مت لے جانا. میں اگر مر جاؤں علی، انتقال ہو جائے میرا، علی غیر مردوں کو کندھا دینے کے لیے مت بلانا. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور میں کسی کو اطلاع نہ دوں، رات میں تیرا جنازہ لے جاؤں، ایسی شرط کیوں لگاتی ہے فاطمہ؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی اللہ کا شکر ہے جب تک میں نے زندگی گزاری ہے میرے جسم کے کپڑوں پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں یہ چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی میرے کفن کے سفیدی پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اس فاطمہ کو منہ دکھانا ہے. میری ماؤں بہنوں بچیوں آپ بتائیں کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اس لیے آج ایک سبق آپ کو پڑھا کے جا رہے ہیں، طے کر کے جائیں یہاں سے جتنے دن بھی جئیں گے آج کے بعد بے حیائی اور بے پردگی نہیں کریں گے، بغیر محرم کے گھر کے باہر نہیں نکلیں گے. بولو. اور مرد بھی طے کرے کہ ہم جب تک خود قربانی نہیں دیں گے اپنی عورتوں کو بچیوں کو آزادانہ طور پر اکیلے باہر نہیں بھیجیں گے. بولو. کپڑے خریدنے بھی، منڈی لانے بھی، اسکول بھی، جنگل بھی، کہیں بھی جاؤ کچھ ہی نہیں. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، بہت سارے مولوی نہیں کہتے، ڈرتے ہیں، لیکن ہم تو برجستہ کہتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کو ٹہلانے کے لیے بھی لے جانا چاہیے. ٹہلانے کے لیے مطلب سیر تفریح، واکنگ تو ہے، تفریح کرانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے. جی کہاں جا رہے ہیں؟ میسور جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ 2 بچے اور بیوی جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہے آپ کے لیے. وہ گھر میں کوننے کے لیے تھوڑی ہے، کچن کے حوالے کرنے کے لیے تھوڑی ہے. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کو بھی عزت ہوتی ہے، اس کی عزت نفس ہوتی ہے. ہم چھوڑیں گے تو ایک دم آزاد چھوڑیں گے، ورنہ ایسے بند کریں گے کہ ہوا بھی نہ جائے اس تک اور سورج کی روشنی بھی نہ پہنچے. شوہر کو اپنی نگرانی میں لے جانا چاہیے، ٹہلا کے گھما کے تفریح کرا کے لانا چاہیے. شوہر ساتھ میں ہو اور ٹہلے، سمندر کے کنارے جائیں، کوئی بات نہیں. حیا و حجاب کی پابندی کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ ایسی پرفضا جگہ پر ٹہلانے کے لیے لے گئے جہاں سبزہ تھا، ہریالی تھی، گھاس تھا اور پہاڑوں سے پانی گر رہا تھا، آبشاریں گر رہی تھی، جوگ فالس تھے. وہاں عائشہ جاتی ہے تو ہماری بھی عائشہ کو جانا چاہیے. لیکن کیسے؟ بولو. پردے کے اور محرم کے ساتھ. اب تو ماشاءاللہ حج کو بھی لے جا رہے بولتے بغیر محرم کے.
ایسا حج کرنے سے بہتر ہے بغیر حج کرے مر جائے. جی جو حج بغیر محرم کے. اب آپ کو کیا کہیں, نہیں کہی جا سکتی باتیں. کوئی سفر محفوظ نہیں ہے, حج کا بھی نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جی. پچھلے دنوں ایک فون آیا تھا ایک مولانا صاحب کو کہ آپ انڈیا میں رہ کر کے یہاں شادی پڑھا سکتے کیا؟ کہاں؟ ہنسنے کی بات نہیں, خون کے آنسو رونے کی. مدینے میں ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارا مسئلہ بگڑ گیا ہے. تو ہم تو ہے یہاں کے نا, انڈیا کے. تو اب قاضی کو کہاں فون آ رہا؟ انڈیا کو. مولانا آپ ہماری وہاں سے آن لائن فون پر پتہ نہیں کیسے کیسے یہاں شادی پڑھا سکتے ہیں کیا, تاکہ ہم بدکاری سے بچ سکے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر اللہ غفور الرحیم نہ ہوتے تو زمین اسی وقت پھٹتی اور میرے جیسے ہزاروں ہزار دفن ہوتے. اس قدر. اب جب وہی سفر محفوظ نہیں ہے تو یہ سفروں کا کیا کہنا. اور وہ بیچارے جو بہت علم والے ہیں یا کم عقل ہے, وہ اللہ کو معلوم, ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بغیر محرم کے عورت حج کو, بولو نا, جا سکتی کیا؟ بھیجیں گے کیا؟ کون کون بھیجیں گے ذرا آج بولو کہ ہم اپنی عورتوں کو بغیر محرم کے حج پہ بھیجیں گے. جی وہ حج بھی کریں گی اور ہمارے جیسے مولوی کو فون بھی کریں گی. جی کہ ہمارے جو گائیڈ تھے انہی پر دل آ گیا ہے, اب وہاں سے ہماری یہاں شادی پڑھا دیجئے حرام کاری بچنے کے لیے. تو حرام کاری سے بچیں گی کیسی؟ تیرا ایک مرد تو یہاں پہلے سے موجود ہے, تیری شادی باقی ہے, نہ طلاق ہے نہ خلا ہے. اگر تو وہاں شادی پڑھا بھی لے تو حرام کاری سے بچے گی کیسے؟ جس شہر میں ٹک ٹک کا آواز کرنا منع ہے, امت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. بولو پھر بھی غیر محرم کے سفر کریں گے؟ زور سے بولو. اللہ میری آپ کی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. جو کچھ باتیں ہم نے اللہ تیرے بھروسے مذاکرے میں لائی ہے, ہم سب محتاج ہے اللہ, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کس کس کے سمجھ میں آئی ذرا بتاؤ. جو بیان ہوا اس میں سے بیان سمجھ میں آیا آپ کے؟ آیا؟ سب سے پہلی بات معافی تلافی کریں گے انشاءاللہ. دل توڑنے سے زندگی بھر بچتے رہیں گے انشاءاللہ. خود بھی پردہ کریں گے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. میں جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ سب مل کر کے پڑھیں. کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تو بیعت کے نیت سے پڑھیں, باقی تمام احباب توبہ کے نیت سے پڑھیں. نیت یہ کریں کہ ہم اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتك یا ارحم الراحمین.